اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے اللیل رات ہے، والنہار اور دن ہے، والشمس اور سورج ہے، والقمر اور چاند ہے۔ لا تسجدوا تم سجدہ نہ کرو، للشمس سورج کو، ولا للقمر اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا اور تم سجدہ کرو، للہ الذی اللہ کو کہ جس نے خلقہن پیدا کیا ان کو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اس آیت میں اس دعوت دینے والے کے لیے اللہ نے دلائل کو نازل فرمایا ہے کہ جب وہ دعوت دے تو پھر اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرے، دلیل کے ساتھ وہ دعوت دے، اللہ کی عبادت کی طرف وہ بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اللہ کا تعارف وہ کروائے۔ تو اس کے تعارف کے لیے بطور دلیل کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس اللہ کی طرف، یعنی وہ داعی یوں کہے گا کہ جس اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اب یہ رات اور دن کا ہیر پھیر، رات اور دن کا الٹ پلٹ ہونا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بارہا ذکر فرمایا ہے کہ جب رات آتی ہے تو گویا کہ وہ دن کے اوپر چھا جاتی ہے، دن کو لپیٹ لیتی ہے، اور جب دن طلوع ہوتا ہے تو گویا کہ وہ رات کی جگہ لے لیتا ہے اور وہ رات کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، لپیٹ لیتا ہے۔ اور یعنی اتنا بڑا تغیر وہ کس کی قدرت میں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد بھی فرمایا کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو کوئی ہے طاقت جو اس دن کو رات میں بدل سکے؟ اور اگر اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو کوئی ہے کوئی طاقت جو اس رات کو دن کے اندر بدل سکے؟ کسی میں قدرت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر 6 مہینے دن رہتا ہے، کیا ان لوگوں کا جی نہیں چاہتا کہ رات بھی ہو؟ جس طرح 24 گھنٹے کا نظام ہے، کبھی رات آ جائے کبھی دن آ جائے، دن کے وقت میں ہم اپنا کام کریں، رات کے وقت میں ہم سکون کریں، آرام کریں، اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ کیا ان کا جی نہیں چاہتا کہ یہ جو پورا 6 مہینے کا نظام ہے تو اس کو ہم اسی طریقے سے تبدیل کر لیں جس طرح کہ 24 گھنٹے کا نظام مختلف جگہوں پر ہے؟ ضرور ان کا جی چاہتا ہے، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے، ان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اس 6 مہینے کے دن کو 24 گھنٹے کا دن اور رات میں تبدیل کر سکے، یا 6 مہینے کی رات کو 24 گھنٹے کے رات اور دن کے نظام میں تبدیل کر سکیں۔ تو یہ جو تبدیل کرنا ہے دن اور رات کا، تو یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورج کی روشنی میں تپش ہے اور چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے ہی مستفاد ہے، اور اس کی روشنی میں ٹھنڈک اللہ نے رکھ دی ہے۔ سورج کی روشنی کی تپش اور شدت اور تیزی اس کے اپنے فوائد ہیں،
اور چاند کی روشنی کی ٹھنڈک میں اور اس کی مدھم روشنی کے اندر اس کے اپنے فوائد ہیں. تو یہ ساری کی ساری نشانیاں اسی ایک اللہ کی ہیں. یعنی کائنات کے اندر ہر ایک نشانی تدل علی انہ واحد، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، تنہا ہے. تو جب سارے نظام کا مالک وہ ہے، دیکھیں کہ انسان جہاں پر بھی چلا جائے وہ دن اور رات کے اندر ہی ہے. یعنی اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ زمان اور مکان دو چیزیں ہیں نا، تو زمان و مکان کے اندر ہی انسان رہتا ہے، زمان و مکان سے باہر اللہ کے اختیار میں ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تم چاہو کہ تم زمین اور آسمان سے باہر نکلنا چاہو تو تم نکل نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے. تو انسان زمان اور مکان کے اندر ہی رہے گا، اور زمان اور مکان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ اس کا مالک ہے تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، پھر اس اللہ کو چھوڑ کر یہ سورج اور چاند کی پوجا نہ کرو. اور سورج اور چاند کی جو پوجا کرنے والے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ بڑا رب ہے اور یہ ہمیں اس کا کچھ نفع دیتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ نہ کچھ نفع دیتے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تم سجدہ کرو صرف اس ایک اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. سورج کو جس نے پیدا کیا، چاند کو جس نے پیدا کیا، اور سورج اور چاند کے ساتھ جس نظام کو اس نے منظم کیا ہے، اس پورے نظام کو جس نے پیدا کیا ہے، تم صرف اسی کو سجدہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کہتے ہو. یعنی اگر تم خود کو کہتے ہو کہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جھکاؤ. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، پس وہ چیزیں جو تیرے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ، تسبیح کرتی ہیں اس کی، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں. اگر یہ لوگ نہیں مانتے، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سے بڑا تکبر اور اس سے بڑا غرور اور بڑائی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے دلائل کو سنیں، اللہ کی آیات کو سنیں، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سنیں اور پھر اس کا انکار کر دے. یہ محض ضد اور اناد اور تکبر اور بڑائی ہوگی، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا پھر آپ ان کو چھوڑ دیں. وہ وراء الورا ذات ہے، وہ غنی ذات ہے، اور اس کے پاس فالذین عند ربک، اس کے پاس بہت ساری مخلوقات ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، وہ دن اور رات کو اسی کے نام کی تسبیح پڑھتی ہیں اور وہ اس سے اکتاتے نہیں ہیں. تمہاری تعریف سے، تمہاری عبادت سے اس کو کوئی فائدہ، یا تمہارے تکبر کرنے سے، تمہارے ضد پکڑنے سے، یا تمہاری عبادت نہ کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے پاس بہت ساری مخلوقات ہیں جو اس کے نام کی تسبیح پڑھتی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، بے شک کہ تو دیکھتا ہے زمین کو، خاشعۃً، دبی ہوئی ہے. ایک اس کا معنی دبی ہوئی کا ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے سنسان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کو بالکل دبی ہوئی ہے، یا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو کہ بالکل سنسان ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر ہم بارش نازل کرتے ہیں، عَلَيْهَا الْمَاءَ، اس پر پانی کو، اہتزت وربت، یہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھر جاتی ہے، پھول پڑتی ہے. ان الذی احیاہا، بے شک کہ وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، البتہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو.
انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں بارش نہیں ہوتی تو ہر طرف گھٹا ہوتی ہے، ہر طرف مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، اور زمین ایسی سنسان ویران بالکل محسوس ہوتی ہے، اور پھر فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس پر پانی کو برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو وہی زمین کہ جو دبی پڑی تھی، سنسان تھی، وہ فوراً سے لہلہانے لگتی ہے، اور وہ ابھر پڑتی ہے، پھول پڑتی ہے، وہ دیکھنے والوں کو بھلی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اس کو یعنی مردہ زمین کو جس ذات نے خوشنما بنا دیا، مردہ زمین کو جس نے زندہ کر دیا، ان الذی احیاھا، جو اس پر قادر ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دے، لمحیی الموتى، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ تو اللہ کی وحدانیت اور توحید کے دلائل بھی آئے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل بھی آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو داعی الی اللہ ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، تو وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر کر کے اللہ کا تعارف کروائے، اور پھر یہ بتلائے کہ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یلحدون فی آیاتنا، جو ٹیڑھ دکھاتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ نہیں چھپ سکتے ہم سے۔ اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، اللہ کی آیات میں شبہات نکالتے ہیں، اللہ کی آیات میں اعتراض نکالتے ہیں، پہلے یوں کہا تھا اب یوں ہو رہا ہے، دیکھ لیجئے جی آیت یوں کہتی ہے، ہماری نظر یوں کہتی ہے، دیکھتے ہم یوں ہیں، اللہ یوں کہتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، ہماری آیات میں کجی نکالتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ انسان کی جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں نا، وہ حواس خمسہ ہیں۔ حواس خمسہ کا ادراک وہ ایک محدود ہے، اور وہی اس کا جو علم ہے وہ حواس خمسہ سے بڑھ کر ہے۔ تو ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارا ناک، ہماری زبان، ہمارے احساسات، وہ تو خطا کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات خطا نہیں کھا سکتی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے، اس میں لمس کی اللہ نے وہ حس رکھی ہے کہ یہ چھو کر بتا دیتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہم نے کہ وہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کا پاؤں جل جاتا ہے، بائک پر موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اب حس نے تو ان کو انتباہ نہیں کیا نا، حس نے تو غلطی کھا لی کہ اس نے گرم اور ٹھنڈے کی تمیز نہ کی، ان کو علم ہی نہ ہو سکا، اور ان کی جل گئی، جسم جل گیا ان کا۔ لیکن اس طرح کی خطا کبھی وحی میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اپنے احساسات پر گمان کرنے سے زیادہ، اعتماد کرنے سے زیادہ اللہ کی وحی پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ کے رسولوں کے پیغام پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اور پھر اس میں یہ دیکھ لیں کہ انسان اپنی عقل سے جو چیزیں سوچتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہی چیزیں غلط کہنے لگتا ہے۔ جتنے سائنس کے نظریات ہیں، آج کچھ نظریہ ہے، اس کے بعد اس میں ارتقاء ہوتا ہے، تو ایک صدی کے بعد وہ نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ فلان جو سائنسدان نے کہی تھی بات، وہ 100 سال تک جس کو پڑھتے پڑھاتے رہے، جس پر تحقیقات کرتے رہے، 100 سال کے بعد ثابت ہوا کہ وہ تو غلط تھا، نظریہ تبدیل ہو گیا، ارتقاء ہو گیا۔ لیکن وحی کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے سابقہ انبیاء کے پیغامات کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغام میں کبھی ارتقاء نہیں ہوا۔ وہ پیغام، وہ بات جو اللہ نے پہلے دن کہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے امت تک پہنچائی تھی، وہی بات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس امت تک پہنچائی ہے۔ اس میں ارتقاء نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو
ہماری آیات میں ٹیڑھ دکھاتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا افمن یلقا، بھلا وہ شخص کہ جس کو ڈالا جائے گا فی النار، آگ میں، خیر، وہ بہتر ہے، ام من یأتی، یا وہ شخص جو آئے گا آمینہ، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب یہ دو لوگ ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ جس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جس کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی گئی تھیں، اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے تھے، تو اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، اللہ کی قدرت کے دلائل کا استہزاء کیا تھا، اللہ کے رسولوں کا استہزاء کیا تھا، اللہ کی کتاب کا استہزاء کیا تھا، مذاق اڑایا تھا۔ ایک شخص وہ ہے، اور اس کا انجام یلقا فی النار، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کی آیات کو تسلیم کیا، اللہ کی قدرت کو تسلیم کیا، اللہ کے احکامات کو مانا، اللہ کے نبیوں کی پیروی کی، اللہ کے کلام کو حق اور سچ جانا، اور اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا۔ ایک وہ شخص ہے، اور یہ یأتی آمین یوم القیامہ، اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ اب تم اس میں فیصلہ کر لو کہ ان میں سے کون بہتر ہے۔ افمن یلقا فی النار خیر، یا وہ شخص بہتر ہے کہ جس کو آگ میں ڈالا جائے گا، ام من یأتی آمین یوم القیامہ، یا وہ شخص بہتر ہے کہ جو امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بلا خوف کے، بلا خطر کے وہ قیامت کے دن آئے گا۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے ان میں سے بہتر کون ہے۔ اور پھر اللہ تعالی مجرم کو فوراً نہیں پکڑتے، اس کو ڈھیل دیتے، موقع دیتے، تو اس لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم، اعملوا، تم عمل کرو، ما شئتم، جو تم چاہتے ہو۔ اللہ نے اختیار دے دیا ہے انسان کو، نیکی اختیار کرنا چاہے نیکی اختیار کر سکتا ہے، اور اگر وہ گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے، نافرمانی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اللہ نے اس کو اس کی بھی طاقت دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، تم جو کرنا چاہتے ہو تم وہ کر لو، انہ بما تعملون بصیر، جو کام تم کر رہے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے اعمال کے بقدر، تمہارے اعمال کے نتیجہ کے اندر وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کا بھلا نتیجہ ہوگا، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو اس کی سزا دے گا۔ اور پھر اس کے سامنے تم اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے بچ نہیں سکتے۔ تم یہ کہہ دو کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، ہم نے یہ عمل نہیں کیا تھا، یہ کہہ کر تم وہاں پر چھوٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ انہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ جی یہاں پر آیت سجدہ گزری ہے، ابھی وقت ہے تو دعا کے بعد سب تمام دوست جو ہے وہ سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدہ کر کے جائیں۔ بارہا میں نے ذکر بھی کیا ہے مسائل کو کہ بس اتحیات کی شکل میں بیٹھیں گے اور سجدہ کی نیت کریں گے اور سجدہ کر لیں گے۔ ایک سجدہ اس کا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے اور تسبیحات پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے لیے کھڑا ہونا یا اس کے لیے بیٹھ کر سجدہ کے بعد سلام پھیرنا اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض کسی پر ایک سجدہ ہے تو وہ ایک سجدہ کرے گا۔ ہر آیت کے سننے یا پڑھنے کے ساتھ وہ ایک سجدہ لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے پڑھی ہے اور پھر سنی بھی ہے تو اس طریقے سے دو سجدے ہو جائیں گے، اور اگر کوئی سابقہ سجدہ ہے تو اس کو بھی ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ ہر سجدے کے بعد سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے تلاوت کی ہے، اس پر 3 سجدے 4 سجدے آ گئے ہیں، تو وہ تحیات کی شکل میں بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کر لے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے گا، تو وہ اس کے لیے سلام یا قیام وہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ نیت اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آیت سجدہ کی نیت کرتا ہوں، اس کا سجدہ کی نیت کرتا ہوں۔ ہاں جی، یہ ایک آپ نے سنا ہے ایک دفعہ، تو لہٰذا وہ ایک ہی سجدہ ہوگا۔